اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی ٹوکیو جاپان سے آج سیرت النبی کے حوالے سے، محفل میلاد النبی کے حوالے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھوڑی سی آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے اور میں آپ کو ایسی چونکا دینے والی بات کہوں گا کہ جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات، آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات اور اللہ سے قرب کے معاملے میں اس قدر کتابیں، اس قدر تقاریر، اس قدر ٹیپ اور اس قدر فیس بک اور اس قدر نیٹ اور اتنے اعلیٰ قسم کے لٹریچر کی تیاریاں ہو چکی ہیں کہ اب اس کے آگے کوئی ایسی بات کہہ دینا اور ایسی نئی بات کہہ دینا جو کبھی کسی نے نہیں کہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم اپنا سبق دہرانے کے لیے اور آپ کو ایک طرح کی یاد دہانی کرنے کے لیے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، آپ کا ذکر کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر ہونا یا کسی کی کوئی کتاب لکھ دینا یا کوئی ایسی تقاریر کر دینا، یہ کوئی فرض محبت رسول نہیں ہے۔ فرض محبت رسول سے محبت کا فرض ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ساری کی ساری یہ ہوتی ہے کہ سامعین کرام اور ناظرین کرام کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کو خود پر نافذ کرنا ہے اور خود کو ان کے راستے پر، ان کے دی ہوئی تعلیمات پر چلانا ہے۔ میں آپ کا قیمتی وقت حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، تاریخ، جہاد، جنگوں کے حالات اور ان کے نتائج اور ان کے ہجرت مدینہ، ازواج مطہرات اور معراج کا بیان اور نو شادیوں کی مصلحتیں، منافقین اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور آپ کی بھوک، آپ کی پیاس اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی خدمت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو تکالیف اور جو خون بہایا، جو تکالیف اٹھائیں اور جو خون بہایا، ان تمام باتوں کا اگر ذکر کرنا شروع کروں تو اس میں کئی گھنٹے درکار ہوں گے اور پھر بھی وہ توصیف اور آپ کی صفات کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن آج کی گفتگو میں آپ کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو، ہمارا اور آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسے تعلق ہونا چاہیے اور ہمیں کیا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے، قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں، یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو، ہمیں اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اس کے بعد یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، شخصیت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے مصائب اور ان تمام چیزوں کو تھوڑا بہت اپنے جاننے والوں اور اپنے آل اولاد کو اس کے بارے میں معلومات دینا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے انہیں یہ فرض ادا نہیں کیا اور قیامت کے روز ہمارے بچوں نے اور ہمارے
ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے سوال قیامت میں سوال کر دیا کہ فلاں شخص نے تو ہمارے کھانے پینے کا، کپڑے کا، لباس کا اور کھیل تماشے کا، تفریح کا تو بہت انتظام کیا، ہمیں انگریزی اسکولوں میں بھی بھیجا، ہمیں بی اے ایم اے کا بھی کرا دیا، لیکن ہمیں رسول کی تعلیم کے بارے میں، رسول کی سیرت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، رسول کی احادیث کے بارے میں تو ہمارے والدین نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ تو اگر یہ سوال کر دیا قیامت میں ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے دوست احباب نے، ہماری بیویوں نے اور ہمارے بچوں نے یہ سوال کر دیا تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو دراصل کہنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اور اس طرح کرنی ہے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایمان کے دو جز ہیں، ایک تو ہے توحید اور دوسری ہے رسالت۔ جب تک کہ دونوں پر مکمل نہیں کام ایمان نہیں ہوتا ہے، ہمارا مسلمان ہونا ناممکن ہے۔ لہذا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں وہ قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اس کے بعد یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں اللہ کی تعلیمات کے مطابق فرما دیں، قرآن کے علاوہ بیان کر دیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے احادیث ہیں، اور ان احادیث کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اسی طرح قریب اسی طرح سے ضروری ہوتا ہے جیسے قرآن پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اگر رسول کی اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہ کیا جائے بلکہ اس کے اوپر عملاً کیا جائے۔ اس قبولیت کو، اور ہم جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول کی اطاعت کو قبول کیا تو یہ رسول کی اطاعت کو ہماری عمل میں، ہماری زندگی میں عملاً ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ ایک مسلم اور مومن کا تعلق اپنے نبی سے اور اللہ کے رسول سے اطاعت مکمل ہونی چاہیے، اور یہ رسول کے محبت کا بھی ثبوت ہے کہ ہم صرف زبان سے یہ کہتے رہیں ہمیں رسول سے محبت ہے، اور دراصل ہم اس کے عمل اس کے اوپر نہ کریں تو یہ ہمارا دعویٰ بے دلیل ہوگا۔ یاد رکھیے، رسول کا احترام احترام خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام معاملات کو اپنی زندگی میں جب ہم لیں تو اس کی کسی قسم کا چون و چرا، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، کیوں کا سوال کرنا ہمارا فرض نہیں، ہمارا منصب نہیں ہے۔ ہمارا فرض اور ہمارا منصب یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات اور آپ کا حکم اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چون و چرا اطاعت کی جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہو تو رسول کی محبت کرو اور رسول کا اتباع کرو۔ یعنی رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اس طرح سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی درکار ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ رسول ہماری قیامت میں ہماری شفاعت کریں، تو اس شفاعت کے لیے ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ رہبر انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک اہم رخ یہ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک رخ یہ ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا اور ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اللہ کے کلام کو امانت داری کے ساتھ ہمارے سامنے ہم کو دنیا کو پہنچا دیا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کا کلام بلکہ اپنی زندگی میں آپ نے لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کی۔
آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے لوگوں کی امانتیں لوگوں کو واپس کر کے گئے۔ اب آپ کی زندگی کا اہم رخ یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اخوت، بھائی چارگی، اتحاد اور اتفاق کا درس دیا۔ صدیوں سے جو مدینے میں خلیزی چل رہی تھی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے قبائل کو شیر و شکر کر کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے جنگ و جدال کرنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا، دنیا والوں کو بتوں سے، پتھروں سے، انسانوں کی پرستش سے اور غلامی سے، انسان کو انسان کی غلامی سے آپ نے آزاد فرمایا، اور تمام انسانیت کو درس دیا کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو، بطور انسان کے سب ایک آدم کے خاندان سے ہیں، اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کے تمام باطل بتوں سے، باطل خداؤں سے انکار کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ انسان کو باہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیا، باہمی ایک دوسرے کا احترام کرنے کا، مسلمانوں کو آپس میں اخوت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ایک دوسرے کا عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ نسلی، قبائلی، قومی، وطنی، ہر طرح کی عصبیت کو آپ نے ختم کر دیا، اور دراصل آپ نے سب کے سامنے عدل اور انصاف کا نمونہ پیش کیا، اور اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے خلفائے راشدین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ اور اب آپ کے سامنے دو چار حدیثیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیثیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مختصر سی باتوں میں بڑی پتے کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا یہ آپ کے سامنے اب یہ پیش کرنا چاہتا ہوں چند احادیث۔ مثال کے طور پر اب آپ کے سامنے یہ ہے، فرمایا کہ اکرم الخبز، کہ روٹی کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی روزی تمہیں دی ہے اس کی عزت کرو۔ اب اس کے ساتھ حوالے بھی بہت سے ہیں اور بہت سی کتابوں کے نام ہیں جو کہ میں آپ کو سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا اعلن النکاح، نکاح جو ہے وہ چھپ چھپا کر کے پردے میں نہ کرو، بلکہ اس کا اعلان کرو کہ کون بیوی ہے کون شوہر ہے۔ پھر اب فرمایا تہادو و تحافو، کیا تحافو، لوگوں کو آپس میں اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹے بڑے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، کھجور ہی ہو، پھول ہی ہو، کوئی ایک قلم ہو جائے، ایک پنسل ہو جائے، کوئی ایک گلاس ہو جائے، یا کوئی پانی ہو جائے، کوئی کھانے کی چیز ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہو۔ پھر فرمایا الحما شہادہ، بخار جو آتا ہے اس میں جو مرض آتا ہے، بخار آ جاتا ہے، جیسے آج کل کورونا آیا ہوا ہے، آج کل ڈینگیو نام کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے اور کورونا آ رہا ہے اور بہت سی چیزیں ہو رہی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا جو بخار ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ بخار میں جو مرض آتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ فرمایا الحما شہادتن، حضرت انس کی ویلمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا الدین و نصیحہ، الدین و نصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی کہ دین میں خیر خواہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، بدخواہی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی آرام سے رہ رہا ہے، کیوں رہ رہا ہے، فلاں آدمی اچھا کھانا کھا رہا ہے، کیوں اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، کیوں اس کے پاس سواری ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ ساری چیزیں دے دے، لیکن دوسرے کے پاس اگر کوئی چیز دیکھو تو اس سے جلن کرنا یا اس پر
حسد کرنا یہ منع ہے۔ ابھی آگے عرض کرتا ہوں کہ العاریت و معودہ، یعنی یہ حضرت ابن عباس کی کہتے ہیں کہ مانگی ہوئی چیز پر واجب ہے کہ اسے ادا کر دو۔ کسی سے کوئی سائیکل لے لیا، کسی کی گاڑی کبھی لے لیا، کبھی کسی سے پہننے کا کوئی کپڑا لے لیا یا کوئی اور چیز لے لی، امانتاً اگر لی ہے، قرض لیا ہے تو اس کو واپس کر دو۔ بعض اوقات لوگ چیزیں لے کر کے بھول جاتے ہیں، قرض لیا وہ بھی بھول گئے، ادا کرنا بھول گئے، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کو یاد دلایا گیا تو کہتا ہمیں تو جانتے ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ابھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن دو ایک اور بتاتا ہوں۔ فرمایا قیدو و توکل، میں نے سب سے پہلے حضرت عمر بن امیہ کی یہ کہتے ہیں کہ باندھو اور توکل کرو، مطلب پہلے اپنی چیز کی حفاظت کرنے کا پورا انتظام کر لو اور اس کے بعد پھر توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی چیز کو سڑک پر چھوڑ دیا، اپنے جانور کو چھوڑ دیا، گاڑی یوں ہی پارکنگ میں ڈال دیا اور کہنا اللہ بچا لے گا۔ بھئی اللہ تو بچائے گا لیکن تم تو کوشش کرو۔ اور حضرات بہت سی چیزیں ہیں، الندم و توبہ، یعنی ندامت، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ندامت کرنی چاہیے اور اس پر توبہ۔ یہ تمام کے تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب یہاں پر آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چراغاں جو کیا جا رہا ہے، اور لوگ مسلمان تو بھوکے مر رہے ہیں اور طرح طرح کے چراغیں ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہو رہے ہیں اور جلسے جلوس اس طرح کے ہو رہے ہیں جن میں کہ ادب اور احترام کا پورا خیال نہیں رکھا جاتا، نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور لیکن جلوس بڑا زبردست ہو رہا ہے صاحب، اور چراغاں اتنا پوری عمارتوں پر، بلڈنگوں پر، مکانوں پر، سڑکوں پر اتنا ہو رہا ہے کہ اگر ان چراغوں پر جو بجلی خرچ ہوئی ہے اس کا حساب لگایا جائے تو وہ کروڑوں میں بلکہ بلین میں جا رہا ہے، پورے ملک میں، تمام دنیا میں بھی، اور جہاں جہاں بھی چراغاں اس قسم کا ہو رہا ہے، اور لوگوں کو بھوکوں مر رہے ہیں، اور مسلمان بھوکوں مر رہا ہے لیکن دوسرا مسلمان جو ہے وہ خوب چراغا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جن میں فضول خرچی ہو رہی ہو اور دوسروں کا حق مارا جا رہا ہو۔ اس قسم کی چیزوں سے احترام کرنا چاہیے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی نہ منائیں، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ کے احترام میں اور آپ کی عزت میں کسی قسم کا کوئی فرق اگر کسی سے ہوتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو استغفار کرنا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر مطالعہ نہیں کرتے، یوں ہی سنی سنائی باتوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر لگ جاتے ہیں اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، تو یہ رسول سے محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ براہ کرم اس کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دوسروں کو دکھائیے اور آگے سبسکرائب کیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔